آج انشاءاللہ تعالی جادو کا بندش کا توڑ بتاؤں گا۔ جادو کا بندش کا آپ کے ساتھ معاملہ ہو یا آپ کے گھر کے ساتھ معاملہ ہو تو آج کا عمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں حافظ عمران حیدر۔ آج انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کو جادو کا بندش کا توڑ بتاؤں گا۔ جادو کا بندش کا معاملہ آپ کے ساتھ ہو یا آپ کے گھر کے ساتھ ہو تو آج کا عمل کریں، آزمودہ عمل ہے۔ ایک وقت میں یہ عمل دونوں کاموں کے لیے کیا جا سکتا ہے، اپنے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، گھر کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ جادو تو جادو ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ کسی نے شرارت کی، آپ پر جادو کیا، کالا جادو کیا، سفلی کیا، آپ کو تکلیف دی، اس کا توڑ بھی اس عمل سے کیا جا سکتا ہے۔ بندش سے مراد یہ ہے کہ آپ کے کسی بھی کام میں رکاوٹ ہو، وہ جادو کی وجہ سے ہو، نظر بد کی وجہ سے ہو، حسد کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے بندش ہو گئی ہو تو یہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کے کلام کی برکت سے بندش کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا رشتہ نہیں ہوتا، رشتے میں رکاوٹ ہے، یہ بھی بندش ہے۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، کاروبار میں برکت حاصل نہیں ہو رہی، کاروبار آپ کا نہیں چل رہا، یہ بھی ایک طرح کی بندش ہے۔ لوگ آپ کی رسپیکٹ اور عزت نہیں کرتے، یہ بھی ایک طرح کی بندش ہے۔ یہ بندش حسد کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، نظر بد کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، جادو گنڈے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے عوامل کچھ بھی ہوں، کسی بھی وجہ سے ہو تو یہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو، گھر میں جیسے گھر کے افراد ہیں بیمار رہتے ہوں، تمام کے تمام افراد بیمار ہوں، گھر میں پیار محبت نہ ہو، اتفاق نہ ہو، رزق روزی میں برکت نہ ہو، یا گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں، یا گھر میں طرح طرح کی چیزیں نظر آتی ہوں، یا گھر آپ بنانا چاہتے ہیں گھر نہیں بنا پاتے، گھر بیچنا چاہتے ہیں کسی وجہ سے آپ کا گھر نہیں بک رہا، یعنی گھر کے مسائل میں بھی رکاوٹ ہو، اس کو بھی بندش کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی وجہ جادو بھی ہو سکتا ہے، نظر بد بھی ہو سکتی ہے وجہ، یا کہ کسی کی حسد بھی ہو سکتی ہے۔ عوامل کوئی بھی ہوں، افراد کے ساتھ مسئلہ ہو یا کہ گھر کے ساتھ مسئلہ ہو، آج کا عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ میں نے بہت سے الحمدللہ اعمال بیان کیے ہیں، وہ اعمال بعض اوقات مشکل ہو جاتے ہیں کہ پڑھنے کے لیے مشکل ہوتے ہیں، یا وہ صورتیں یا وہ آیتیں یاد نہیں ہوتی، یا وہ ترتیب مشکل ہوتی ہے، لیکن میں کچھ کوشش کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ آسان وظائف اور عملیات بیان کروں جس سے عام لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ خواتین پڑھنا چاہیں تو خواتین فائدہ اٹھا سکیں، کوئی بچے پڑھنا چاہیں تو بچے فائدہ اٹھا سکیں۔ عامل تو الحمدللہ ویسے ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن غیر عامل بھی ہوں تو وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آج کا عمل بیان کرنے سے پہلے ایک ضروری بات، میرے نام سے ٹک ٹاک پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر کچھ فیک اکاؤنٹ ہیں، کچھ لوگوں نے فیک اکاؤنٹ بنائے ہیں، تو ایسے لوگوں سے احتیاط کریں۔ میرے نام سے کوئی آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے تو ہوشیار رہیں، ایسے لوگوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میرا موبائل نمبر ایک ہی ہے جو میری ویڈیو کے اندر ڈسپلے پر نظر آتا ہے۔ مزید اگر تصدیق کرنی ہو تو ویڈیو کال کر کے تصدیق کر لیا کریں۔ عمل بیان کرتا ہوں۔ عمل کی ترتیب یہ ہے کہ آپ کے پاس کھجور موجود ہوں اور پانی کی بوتل ہو اور اگربتیاں آپ کے پاس موجود ہوں۔ جب آپ بندش کا توڑ کرنا چاہیں، علاج کرنا چاہیں تو آپ کے پاس یہ تین چیزیں ہونی چاہیے، کھجور ہو اور پانی کی بوتل ہو اور اگربتیاں آپ کے پاس موجود ہوں۔ کھجور آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں، اگر اجوا کھجور ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اجوا کھجور میں ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے، برکت رکھی ہے۔ اجوا کھجور جو ہے جادو کا توڑ کرتی ہے۔ اجوا کھجور ہو، اس کے اوپر اللہ کے کلام کی تلاوت ہو جائے تو نور علی نور ہو جائے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس اجوا کھجور ہو۔ اگر اجوا کھجور نہ ہو تو کسی بھی کھجور پر یہ عمل کیا جا سکتا ہے، اور کھجور کی تعداد ضروری نہیں ہے، وزن ضروری نہیں ہے۔ آپ پوچھیں گے قاری صاحب ہم پاؤ لے لیں، آدھا کلو لیں، 5 کلو لے لیں، 10 کلو لے لیں، آپ اپنی ضرورت کے مطابق کھجور لے لیں۔
آپ کے پاس کھجور بھی ہوں، پانی کی بوتل بھی ہو اور اگربتیاں بھی ہوں۔ عمل یہ کرنا ہے 3 بار شروع میں درود شریف پڑھنا ہے، 3 بار آخر میں درود شریف پڑھنا ہے، درمیان میں سورہ طارق کی آخری 3 آیات انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، ان آیات کو 111 بار پڑھنا ہے۔ شروع میں بھی 3 بار درود شریف پڑھیں اور درود شریف نماز والا پڑھیں۔ درود شریف 3 بار پڑھا، پھر 111 بار انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، پھر 3 بار درود شریف پڑھا۔ اس کے بعد کھجور پر، پانی پر اور اگربتی پر دم کریں۔ ان کھجوروں میں سے روزانہ کم سے کم 3 دانے صبح کو نہار منہ ان کھجوروں کو کھانا ہے، اور دن میں 2 بار یہ پانی پیتے رہیں اور یہ اگربتی جو ہے گھر میں جلاتے رہیں۔ اس عمل کو بلا ناغہ آپ 21 دنوں تک جاری رکھیں۔ آپ یہ ترتیب کر سکتے ہیں کہ آج عمل کر لیں اور 7 دن بعد دوبارہ عمل کر لیں، پھر 7 دن بعد دوبارہ کریں، پھر 7 دن بعد کر لیں۔ یہ ترتیب ٹھیک ہے، یا 3 دن بعد کرنا چاہیں یا روزانہ کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ روزانہ اس عمل کو کریں گے تو بہت ہی زیادہ برکت حاصل ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ نے یہ کیا کہ آدھا کلو کھجور لے لی اور اگربتی لے لی، پانی کی بوتل لے لی۔ آج آپ نے عمل کیا، درود شریف پڑھا، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا پڑھا، پھر درود شریف پڑھا، کھجور پر، پانی پر، اگربتی پر دم کیا، آج اس کو استعمال کر لیا۔ کل پھر دن میں انہی کھجوروں پر، اسی پانی کے اوپر، انہی اگربتیوں پر دوبارہ دم کریں، پرسوں کریں، ترسوں کریں۔ اس ترتیب کے ساتھ اگر 21 دن کریں گے تو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر 21 دن نہ کر سکیں تو 7 دن بعد دم کر لیں، آج کر لیں، 7 دنوں تک اس کو استعمال کریں، پھر کر لیں، پھر کر لیں۔ تو عمل کی یہ ترتیب ہوگی، اور مریض آپ کے سامنے ہو تو آپ یہ ترتیب بھی کر سکتے ہیں کہ کھجور پر، اگربتی پر اور پانی پر دم کریں اور مریض پر بھی دم کریں۔ مریض اگر آپ خود ہیں تو دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیز آپ استعمال کر لیں۔ اگر مریض دور ہے تو یہ چیزیں دم کر کے اس کے پاس بھیج دیں۔ اور گھر کے تمام افراد اگر اس جادو کے اثر میں، اس بندش کے اثر میں ہوں تو یہ کھجور گھر کے تمام افراد استعمال کریں، پانی پئیں، اگربتی گھر میں جلاتے رہیں، اور ساتھ میں یہ پانی گھر میں چھڑکنا بھی ہے۔ خود کا مسئلہ ہو، کھجور کھانی ہے، پانی پینا ہے اور اگربتی گھر میں جلانی ہے، کافی ہے۔ لیکن گھر کا علاج بھی ساتھ کرنا مقصود ہو تو گھر میں اگربتی بھی جلتی رہے گی، یہ پانی آپ خود بھی پئیں گے، گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکتے بھی رہیں گے۔ انشاءاللہ تعالی 21 دنوں تک یہ عمل کریں گے، اللہ کے کلام کی برکت سے 21 دنوں میں مکمل طور پر جادو کا، بندش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ جادو آپ کے ساتھ ہو یا آپ کے گھر میں ہو، اس کلام کی برکت سے، اللہ کے کلام کی برکت سے برے سے برا، گندے سے گندا، خطرناک سے خطرناک جادو ختم ہو جاتا ہے، اور اس عمل سے کوئی رجت نہیں ہوتی، کوئی ضرر نہیں ہوتا، اور اس عمل میں کسی بھی قسم کے حصار کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی پرہیز ہے، نہ کوئی پابندی ہے۔ میری طرف سے اس عمل کی اجازت عام ہے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور رپلائی دیا جائے گا۔ آخر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔